أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. لیسو سوا، فرمایا سارے لوگ اکا جے نہیں، سب برابر نہیں. اہل کتاب بھی ایسے ہستیاں گزریاں جڑے قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، فرائض تو فرائض رہ گئے، جڑے نفلی عبادات تے بھی بہت زیادہ محنت کرتے اور جنہوں نے اپنے اللہ دے حکم تے قائم رہ کے اپنی راتاں نو تلاوت دے نال مزین کیتا اور اللہ دی آیات ساری رات پڑھتے رہے اور ساری رات نوافل ادا کرتے رہے، اللہ دی عبادت کرتے رہے. فرائض تو فرائض رہ گئے، نوافل تے بڑی مجاہدہ اور بڑی محنت جنہاں لوگاں کیتی ہے. صاحب تفسیر کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس تو مراد انبیاء علیہ السلام اور وہ لوگ جڑے اپنے نبیاں تے اس ویلے ایمان لے آئے اور پھر ہر کتاب اور ہر صحیفے اور ہر نبی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان دی دعوت بھی دیتی. انہاں دا اپنے کتاباں تے بھی ایمان تام مکمل ہوندے ہے جی حضور تے بھی ایمان لے ہوندے. اس سارے ایمان دے نال پھر انہوں نے مجاہدے بھی کیتے، محنتاں کیتیاں، ساری رات قیام کیتا، اللہ دے کتاب دی تلاوت کیتی، سجدے کیتے. تو پتہ لگا کہ اخذ فیض واسطے اگرچہ فرائض جڑے نے بہت کافی عبادات واسطے، اگر اس تو زائد دی مطلب مجبوری ہوندی تو اللہ کریم اور فرض فرما دیں دے، لیکن ترقی درجات واسطے نوافل دا اور تلاوت دا اور مجاہدہ دا ہونا بہت ضروری ہے. عام دنیاوی رواج جس طرح ایک آدمی مزدوری یا ملازمت کردہ ایک طے شدہ وقت ہے تو اسے چسدہ گزارا تو ہونا رہا، لیکن وہ پھر اوور ٹائم لاندہ. اوور ٹائم کیوں لاندہ کہ مزید پیسہ ملے اور مزید سہولتاں حاصل ہون اور مزید اپنا بھی اور بچیاں دا بھی جڑا ہے حالات بہتر کران، اس واسطے اوور ٹائم لاندہ، زیادہ پیسہ کماندہ. بالکل اسی طرح آخرت دے واسطے، قرب الہی دے واسطے، اخذ فیض دے واسطے اگرچہ فرائض بالکل کافی، لیکن قرب الہی واسطے اور اخذ فیض و برکات واسطے، فیوزات و برکات نبوی دے حصول واسطے، شیخ دے کو برکات حاصل کرنے واسطے مجاہدات اور راتیں دا قیام اور تلاوت اور نوافل یہ بہت ضروری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عرض کیتا کہ یا رسول اللہ میں مختصر جی گل دس چھوڑو کہ میں اللہ پہ پاک میری نجات کر دے. آپ نے فرمایا بھی اللہ تے یقین رکھ اور فرائض دی پابندی کر، نماز پنجگانہ دی پابندی کر، روزے رکھ اور حلال حرام دا خیال رکھ، انشاءاللہ نجات واسطے کافی. ایک دفعہ ایک خادم حضور نو وضو کرا رہے سی، اس دے کو لوٹایا، آپ وضو فرما رہے تو انہوں نے صحابی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں نو جنت بھی آپ دی خدمت رکھے اور میں آپ دی اتھے بھی خدمت وضو کرائیں
واسطے خدمات انجام دیں، میرے واسطے دعا فرمو۔ تو حضور نے فرمایا میری تھوڑی جی تم ہی مدد کر۔ یا رسول اللہ میں کی مدد کر سکنا؟ فرمایا تہجد اور رات جڑے ہیں نوافل وہ باقاعدگی نہ پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ تم رات دی جڑی عبادت نفلی عبادات ہیں انہوں نے پکا کر رہا ہے، تہجد باقاعدگی نہ پڑھ گئی۔ تو مطلب ہے ترقی درجات واسطے اور مزید حصول برکات واسطے نوافل ضرور۔ اس واسطے اللہ کریم نے اتنے تعریف فرمائی لیسو سوا، سارے اہل کتاب ایک جائے تو نہیں ہے۔ جس لئے اہل کتاب دی گل ہوندی ہے تو اسی سارے ایک نظر نال نہ ویکھیے، بلکہ انہاں وچ پہلے تو ساریاں کتاباں انبیاء تے نازل ہوئیاں، صحیفے انبیاء تے سب تو پہلے انبیاء دی مقدس جماعت۔ پھر وہ لوگ جڑے اپنے وقت انبیاء دے نال ایمان لے آئے، اتباع کیتا، راتی جڑیاں نو تلاوت نال اور سجدے نال مزین کیتیاں، فرائض تو فرائض نوافل تے بڑے مجاہدے کیتے، اور ساری رات اللہ دی بارگاہ کھڑے رہے اور سجدے کیتے، اور اللہ تے انہاں دا ایمان مکمل سی، آخرت تے ایمان مکمل سی۔ پھر انہوں نے بھلائی دا حکم دیتا، برائی تو روکیا، اور یسارعون فی الخیرات، اور نیکی دے کم انہوں نے دوڑ کے کیتے، یعنی حریص ہوندے نیکی تے۔ تو وہ فرمانے علماء تفسیر کہ سب تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس جماعت ہے جس دے سارے اوصافن۔ پھر وہ لوگ جڑے انہاں دے زمانے چ انہاں دے اتباع نہ کیتا، اطاعت کیتی اور محنت اور مجاہدہ کیتا، اور پھر آخری زمانے چ وہ لوگ کہ جڑے صحیح عقیدے تے قائم سن، یہ کم از کم اللہ دی عبادت وچ مخلص ہے، اور انہوں نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایمان نصیب ہو گیا، اور انہوں نے شرف صحابیت تو سرفراز ہو کے بھی عبادات اور مجاہدات کا سلسلہ جاری رکھا۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دا شمار صالحین چوندا، اللہ دا نیک بندیاں چوندا۔ اللہ دے نیک بندیاں دی بھی ایک برادری آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تائیں انسانوں اللہ نے دو حصوں تقسیم کر دیتا، حزب اللہ و حزب الشیطان۔ ایک جماعت اللہ دیئے، ایک جماعت شیطان دیئے۔ جڑے اللہ دی جماعت ہے ساری ایک جماعت چن اول و آخر، اور سارے اس دے لوگن یہ دعا اللہ کریم نے اساں بھی عطا فرمائی ہے نا کہ جس ویلے نماز کھڑے ہونے ہیں اللہ دی تعریف بیان کرنے ہیں تے اسی بعد متکلم دے سیغے نہ کرنے ہیں، لیکن پھر وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آوینے کسی سارے تیری عبادت کرنے ہیں، سارے تجھ تیرے کو مدد چاہنے ہیں۔ اس گلتے بھی تیرے کو مدد چاہنے ہیں کہ سانو عبادت دی توفیق ملی رہے اور اتنی ہمت رہے کہ اسی عبادت کر دے رہیے، اور باقی دیگر سارے امور بھی تیری مدد چاہنے ہیں، اور تیری عبادت کردے رہیں گے، تیرے کوئی مدد منگدے رہیں گے۔ جس سے ہم سب آؤں تو اسے سارے اول و آخر سارے نیک لوگ، سارے عابد و زاہد لوگ، تمام اللہ دے مقرب اسے شامل ہوندے ہیں۔ ما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ جڑا بھی کوئی بھلائی کردہ، جڑی تسی نیکی کر دے ہو، جڑا اچھا کم کر دے ہو، جتھے اتباع کر دے ہو اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا، جتھے اللہ دے حکم دی فرما برداری کر دے ہو، اس دی ناقدری نہیں کیتی جائے گی۔ اللہ کریم اس نے بڑی قدر دی نگاہ نال ویکھدا، بلکہ نبی علیہ السلام دا ارشاد ہے کہ کسے دی ایک تسبیح قبول ہو گئی وہ دی نجات واسطے کافی ہے۔ اجر اتنا عطا فرماندا کہ زندگی دے وچ ایک تسبیح، اللہ اکبر بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، جتنے اللہ دی تسبیحات ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تسبیح قبولیت پا گئی، اس خلوص نہ دل چو نکلی اور اس اعتماد نہ ادا کیتی گئی، اور اس سنت دے مطابق اس اطاعت دے نال اور خشوع و خضوع دے نال اطاعت کیتی گئی ادا کہ اللہ نے قبول فرما لی، تو سارے جرماں نو معاف کرنے واسطے وہ ایک تسبیح کافی ہے۔ فرمایا جڑی تسی نیکی کر دیو اس دی ناقدری نہیں کیتی جائے گی۔ اللہ دی بارگاہ چ نیکی دا جڑا معیار ہے
اس دی شان دے مطابق تے اس دے مقرب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام یا پائے دے ولی اللہ اور علماء ربانیین ہی کر سکتے ہیں. اسی تسی جڑا نماز روزہ بھی کرنے ہیں یا اپنی طرف نیکی بھی کرنے ہیں اس دا معیار اور اس دے وچ خشوع و خضوع اور اس دے وچ گہرائی و گیرائی او نہیں ہوندی جیڑی اس بارگاہ دی شان دے مطابق ہوگی. لیکن اس دے باوجود فرمایا نیکی نیکی ہے اور اس نو اس طرح نہیں چھوڑ دیتا جائے گا کہ چلو ایک عام آدمی نے کی تھی تو اسے گہرائی و گیرائی نہیں. نیکی نیکی ہے. اللہ دے نبی یا حکم ہے, اللہ دے نبی دی سنت ہے یا اللہ دا حکم ہے, سنت دے مطابق ادا کیتا گیا تو دی ناقدری نہیں کیتی جائے گی بلکہ ہر نیکی دی بہت زیادہ قدر کیتی جائے گی. اور واللہ علیم بالمتقین, اللہ ایسے بندیاں تو بڑا باخبر ہے جڑے اللہ کریم دے نال اپنی گل بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ جڑے اپنی بات اللہ دے نال اطاعت کر کے اللہ دی عبادت کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اتباع کر کے اپنی گل اپنے مالک نہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اپنے نانو نافرمانہ نہیں لکھوانا چاہتے, گستاخہ اور بے ادباں یا احسان فراموش نہیں پڑھنا چاہتے یا غافلہ اپنا نام نہیں لکھاؤنا چاہتے, جڑے محنت کر دیں مجاہدہ کر دیں کیا ساری بات ذات الہی نہ بارگاہ الہی نہ بنی رہے. اللہ پاک انہوں نے بڑا خوب جاندا, انہوں نے حال تو واقف. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, جنہاں لوکاں کفر اختیار کیتا یعنی فرمایا مانے برکات اور مانے فیض جڑا وہ کفر ہے. اگر کفر نہیں تو کوئی بندہ خطا کار بھی ہے تو کس سے بیلے بھی کوئی نیکی ایسی ہو سکتی ہے جڑی بارگاہ الہی قبول ہو جائے اور اس نو توبہ دی توفیق مل جائے اور وہ آئندہ نیک راہ اختیار کر لے. گناہ گار دی بھی قبولیت دا دنیا تے ساڑے کو ایک جڑا معیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس دی کوئی نیکی قبول ہو گئی اور اللہ اس تے رحم فرما دیتا تو اس نے توبہ دی توفیق عطا کر دے گا اور اس دا آئندہ کردار جڑا وہ اطاعت الہی ڈھلتا چلا جائے گا. یخرجہم من الظلمات الی النور, تاریکیاں چو کٹ کے وہ دا سفر اللہ نور دی طرف شروع کر دے گا, اس کو گناہ چھٹتے جان گے اور عبادات اختیار کرتا جائے گا. لیکن جنہوں نے کفرتے جان دے دیتی اور زندگی کفرتے گزاری اور انہوں نے بڑا دنیا دا مال بھی کما لیا, دنیا تے دولت بھی کما لی, یا اللہ نے انہیں اولاد اور قبیلے دے دیتے, دنیا تے حکومت و اقتدار دے دیتا, یا بڑا مالدار بنا دیتا, یا بہت بیٹے دے دیتے, تو فرمایا اے اولاد یا اے مال دنیا دا یا اقتدار ایک کافرانو اللہ دی بارگاہ چھڑا نہیں سکے, سے کم نہیں آوے گا. لن تغنی, کوئی انہوں نے اتھے ذرا برابر انہوں نے یہ مدد نہیں کرے گا, اللہ دے عذاب تو چھڑا نہیں سکے گا, رائی برابر بھی شیعہ ذرا برابر بھی مدد نہیں کرے گا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, کفر تے مرن والے جڑے لوگ اے دوزخ جانے والے ہیں, اے دوزخ دے باسین اور انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ جانا پائے گا. انسان اصل انسان تو روح ہے, یہ وجود جڑا یہ ایک آلہ جڑا اس مادی دنیا روح نو عطا کیتا گیا کام کرنے واسطے, مادی دنیا دیا محسوسات واسطے, بھکترے واسطے, روزی کمان واسطے, اطاعت کرنے واسطے. اس دے کو ہے کہ سواری یا سوار تو روح ہے. روح چونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کل روح من امر ربی, روح امر ربی جو ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, انسانی علم اتنا وسیع نہیں کہ اس نے اگلی ساری گل سمجھائی جائے کہ عالم امر جو روح کس طرح پیدا کیتا اللہ نے, وہ دا اپنا کام ہے, اس نے کیڑی تجلی نال کس طرح اس نے تخلیق کیتا. لیکن اے دس دیتا کہ یہ ہے عالم امر دی چیز. عالم امر نو فنا نہیں, فنا خلق واسطے اور جڑی ہے موت یا فنا اے خود اللہ دی مخلوق ہے. امر اس دی صفات دا جا آئینہ دار ہے,
روح عالم امر دی، امر دا حصہ عالم امر جو آئی اس واسطے اس نے ہمیشہ رہنا، اس تے فنا نہیں ہونی۔ جنت ٹر گئی تاں بھی ہمیشہ رہے گی، دوزخ ٹر گئی تاں بھی ہمیشہ رہے گی۔ جنت گئی تو اپنا وجود نال لے کے جائے گی، دوزخ گئی اپنا وجود نال لے کے جائے گی۔ ہم فیہا خالدون، اور اتھے وہ ہمیشہ رہے گی۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ وما ظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ فرمایا کافر بھی بعض دفعہ دنیا تے مال خرچ کرتے ہیں یا کوئی بھلائی دا کم کرتے ہیں۔ ساڑھے کو اجے ساڑھے شہران جنہوں دے نا تے اسپتال موجود ہیں، بڑے بڑے معروف بڑے اسپتال لوگوں دے علاج ہوندے پین۔ اے پنڈا جتے اسی بیٹھے ہیں تے چپھیر تالا اور برساتی بنی جیاں بنائیاں ہندوؤں نے، اجے انہاں دے نا مشہور جانور پانی پیندے انساناں دے کام آندیاں، اور اس طرح دے کم کھو کھٹا چھوڑ دے یا لوگوں کی مدد کر دے۔ فرمایا کافر اگر بھلا کم بھی کرے دنیا دی زندگی تو اس دا فائدہ اس نو دنیا چی ہوندا، آخرت اچ کوئی نہیں، چونکہ آخرت تے اس دا ایمان نہیں، اللہ دے نال اس دا ایمان نہیں، اللہ دے نبی نال اس دا ایمان نہیں، لہذا او جڑا کم کردا نہ اللہ دی رضا واسطے کردا، نہ نبی دے اتباع واسطے کردا، نہ آخرت دے اجر واسطے کردا، بلکہ وہ کردا دنیاوی فائدے واسطے یا شہرت واسطے یا کسی مصیبت نو ٹالنے واسطے۔ آخرت جنادی مثال اس طرح کہ جس طرح کوئی کھیتی بوندا رہے، اس دا بڑا حل چلائے، بڑی محنت کرے، کھاد پائے، پانی لائے، اور جس لئے فصل ہو رہے تو اس تے ایسی ہوا چلے کہ جڑی سخت برفیلی ہو گئے۔ گرم ہوا بھی فصلوں نو جلس دیندی، لیکن جس لئے فصلوں تے کورا جمدانا اور سخت برفیلی ہوا چل دی اور تے ہر شے جمنی شروع ہو ویندی تو پھر وہ جڑاں تک سڑ ویندے۔ اگ بھی لاؤ نا تو فصل دا اتلا حصہ سڑ ویندا، زیر زمین جڑ تے محفوظ رہندی، لیکن یہ برفانی ہواواں جس لئے چل دیاں نا تے انہاں نال ایسی وہ پوندا سیک کہ جڑاں تک خشک ہو ویندیاں۔ فرمایا کافر اگر کوئی بھلے کم بھی کردہ، نیکیاں بھی کردہ، اچھے کم بھی کردہ، تو انہاں دی مثال ایسی ہے کہ اس دنیا چی انہاں نو جڑا فائدہ پہنچدا، آخرت تو دی مثال ایسی ہے جیسے کسی دا بہت بڑا فصل ہوئے لیکن وہ ہوئے بدکار اور اس تے سخت سرد ہوا چلے اور اس نو جلا کے رکھ دے وے اور تباہ کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اس جڑی تباہی ہوندی ہے انہاں دے کردار دی اور انہاں دے اجر دی، اے اللہ نے زیادتی نہیں کیتی، ولیکن انفسہم یظلمون، اے زیادتی انہوں نے اپنے نال آپ کی تھی، یعنی انہوں نے کفر دی راہ اپنا کے اپنے آپ تے ظلم کیتا، اپنے آپ نال زیادتی کیتی کہ برائیاں تو انج برائیاں انہوں دی سزائی ملنی، لیکن جڑا کوئی اتفاقاً کوئی بھلا کام کر بیٹھے وہ بھی برباد ہو گیا اس کفر دی وجہ تو، جڑی کوئی ٹوٹی بجی کوئی بھلائی کر بیٹھے وہ بھی انہوں نے تباہ کر لئی۔ یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ فرمایا اے ایماندار لوگو، اے وہ لوگو جنہوں اللہ نے نور ایمان بخشا، تسی دلاں دے رازدار غیر مسلمانوں نہ بنایا کرو، جڑے اندرونی بھیتن، جڑے اندرونی گلاں یا جڑے رازداری دیاں گلاں یا اپنے راز جڑے ایک کافرانوں نہ دیتے، ایسی دوستی مومن اور کافر دی درست نہیں جڑی دین نو یا دینی حکومت نو یا دینی ریاست نو یا مسلمانہ دے معاشرے نو نقصان پہنچائے۔ اس واسطے انہاں ایسا تعلق نہ رکھو کہ تسی بڑے دلاں دے بھیت بھی انہاں دس دیو۔ فرمایا انہاں نو لا تتخذوا بطانة من دونکم، سوائے اپنے لوگاں دے، سوائے مسلماناں دے، سوائے کلمہ گو دے کسے غیر مسلم نو دل دی گل نہ دسی کرو۔ لا یعلونکم خبالا، چونکہ یہ لوگ جڑے فطرتاً
ساڈے نال برائی کرنے کوئی کوتاہی نہیں کرتے. انہاں دی فطرت ہے. ہن جس طرح تاریکی اگر آوے تو اتنے روشنی نہیں رہ، روشنی ہوئی تو تاریکی آ نہیں سکے گی، تو جی تاریکی آ گئی تو روشنی رہ نہیں سکے گی. اس واسطے فرمایا تسی اے دھیان رکھو کہ یہ تواڈے نال برائی کرنے کوتاہی نہیں کرتے، لہذا انہوں اندر دی گل نہ دسو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو کاتب دی ضرورت ہے تو کسی شخص دسیا جی فلانا نوجوان جڑا بہت اچھی کتابت کرتا لیکن وہ مسلمان نہیں ہویا. آپ نے فرمایا کسی غیر مسلم نو میں اپنا رازدار بھی نہیں بنانا. اچھی کتابت کردا تو کردا رہے لیکن کوئی غیر مسلم جڑا وہ میرے امور سلطنت میرا رازدار نہیں بن سکتا. لہذا فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے تو علاوہ مومنین تو علاوہ کفار نو اندر دی گل نہ دسی کرو، اس واسطے کہ یہ تانوں نقصان پہنچان کوتاہی نہیں کرتے اور یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تانوں دکھ پہنچے. اور انہاں دی جڑی ہے دشمنی وہ تو انہاں دی گلاں چوں ظاہر ہے. یہ جڑیاں گلاں کردے جڑے اعتراضات کردے جس طرح دی یہ شکایت کردے انہاں دے منہاں جو کچھ نکلدا جڑیاں گلاں نکلدیاں انہاں جو انہاں دی دشمنی تو ظاہر ہے، لیکن جو کچھ انہاں دے دلاں وچ جتنی دشمنی چھپی ہے نا وہ تسی نہیں جانتے. ما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ دشمنی ایمان اور ایمانداراں دے نال انہاں دے دلاں دے اندر ہے اس دی تے تانوں پتہ نہیں، وہ بہت زیادہ. جتنا کچھ منہوں کٹ دین یا جتنے اعتراضات کر دین یا جتنے عالم اسلام تے الزام لان دین یا جس طرح تو ساری دشمنی پراپوگنڈا کر دین وہ تو ظاہر ہے تسی بھی ویکھدے پئے ہو. لیکن اس دے باوجود جڑا انہاں دے اندر جو دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ اس نالوں کئی گنا زیادہ. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، فرمایا اسی تواڈے واسطے آیات واضح کر کے کھول کے بیان کر دیتیاں. ہر گل تانوں اللہ دی کتاب نے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتی سمجھا دیتی. انہیں تواڈا کام ہے کہ تسی آپ عقل رکھو، آپ اپنی بہتری سوچو اور کچھ شعور کو کم لو. ان کنتم تعقلون، اگر تواڈے عقل ہے شعور ہے اللہ نے عقل دیتا شعور، تسی خود بھی سوچو کہ ایک بندہ گل کردا تواڈے خلاف کردا، پراپوگنڈا کردا تواڈے خلاف کردا، تواڈے عقیدے تے اعتراض کردا، تواڈے کردار دنیا تے کوئی ظلم ہوندا وہ تواڈے نال لا دینا یہ نہیں مسلماناں ہی کیتا اسی، تو تسی اس تو بھلائی دی امید کس طرح رکھ دو؟ ہے کوئی عقل مندی دی گل؟ تسی بھی ایسا برتاؤ رکھو کہ جس سے تواڈے اندر دی گل اس نو پتہ نہ لگے، ظاہر داری نبھاؤ. ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. تسی تے ایسے مسلمان اور بندے مومن اور اللہ دا اطاعت گزار بندہ تے ایسا کہ تمام انسانیت دے نال محبت رکھدا، سب دا بھلا چاہندا، لیکن وہ تانوں چنگا نہیں سمجھدے، وہ تواڈے نال محبت نہیں رکھدے، وہ تواڈے نال پیار نہیں کردے، وہ نہیں تانوں اچھا سمجھدے. اور تسی تے ساریاں کتاباں اللہ دیاں کتاباں مندے ہو لیکن وہ تواڈی کتاب نو کتاب نہیں مندے. تانوں ملدے ہیں تا دینے جی بڑی اچھی گل ہے، یہ بہت اچھی گل ہے، اسی مننے ہیں، لیکن جس لے تواڈے نال الگ ہوندے تو وہ غصے نال اپنی انگلیاں کٹ دیں، بڑے ناراض ہوندے ہیں کہ انہوں نے ساری ریاست ختم کر دیتی، سارا اقتدار ختم کر دیتا. فرمایا انہوں نے کہو موتو بغیظ، اپنے غصے نال آپ ہی مردے رہو. اللہ دلاں دیاں گلاں جاندا، اللہ جو کوئی تواڈے دل وچ اس تو واقف ہے. تسی اسلام دا اور اللہ دے سچے اور اطاعت گزار بندیاں دا اور کھریاں مسلماناں دا بگاڑ کچھ نہیں سکدے. اپنے غصے چ آپ ہی بسم ہوندے رہو اور اللہ اے دلاں دے بھید اور دلاں دیاں گلاں جاندا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ